رتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعى القرآن من اللانا كم من فؤاد كالحجارة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی اللہ رسولہ الکریم، اما بعد۔ علم و آگہی اور بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی، اس میں آپ سبوں کا استقبال ہے۔ ہم تعلیم و تربیت سے وابستہ پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا موضوع ہے سزا کے تعلق سے، کہ سزا دینی چاہیے یا نہیں، ہونی چاہیے یا نہیں، اگر ہاں تو کیا، کیسے، کس صورت میں ہونی چاہیے۔ ہم نے بتایا کہ سزا کا جو پورا سسٹم ہے اس کی بنیاد دعا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جائیں گے تو آخری اسٹیج جو ہے وہ سزا ہے، پہلی اسٹیج سزا نہیں ہے۔ اور اگر کچھ والدین پہلی اسٹیج، پہلے مرحلے پر سزا کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی حماقت ہوتی ہے، اور اس کا کچھ نتیجہ بھی نہیں آتا ہے۔ آ جائیے کلاس روم کی طرف، سزا کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سزائیں جو بے معنی اور بے مقصد ثابت ہوتی ہیں، بے اثر ثابت ہوتی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کون سی سزا ہے؟ نمبر ایک سزا یہ کہ بچوں کو کچھ نام رکھنا، کبھی کسی کو گدھا کہنا، کسی کو کیا کہنا، کسی کو الو کہنا، بچوں کو نازیبا کلمات استعمال کر کے بچوں سے مخاطب ہونا، سکت ہے جو چھوٹو بولنا، کبھی تار کا جھاڑ بولنا، کبھی کسی کو اور مذاق اڑانا، کسی کے کان بڑے تو اس کے مذاق اڑانا۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کے سامنے اس کے جو انسلٹ ہم کر رہے ہیں تو گویا ہم اس کی سزا دے رہے ہیں، تو یہ سزا سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ سزا جو ہے وہ دیٹ از اکول ٹو 0۔ نمبر 2، اس بچے کو جو کہ شرارت کر رہا ہے یا کام پورا نہیں کر رہا ہے، اس بچے کو کلاس کے باہر بھیجنا۔ ہم نے اچھے اسکولوں میں دیکھا ہے کہ کلاس کے باہر 5 6 جو بچے ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، ان سے دریافت کیجیے بھائی کیوں؟ نہیں، ہم نے ہوم ورک نہیں کیا تھا، ہم نے کام نہیں پورا کیا تھا، ہم شرارت کر رہے تھے، ہم یہ بھی ہے تو ہم کو جو ہے ٹیچر نے کلاس کے باہر پھینکا۔ یہ انتہائی غلط سزا ہے۔ وہ بچہ جو ہے وہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا پڑھائی میں دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ اب اس بچے کے لیے کلاس سے باہر بھیجنا اس کے لیے بڑی نعمت ہے۔ وہ بولتا ہے میں تو یہی چاہ رہا تھا یار کہ ہمارے ٹیچر تب مجھے بولتے ہیں گیٹ آؤٹ بولتے ہیں، میں یہ کلاس روم سے تنگ آ چکا ہوں، کلاس روم جو پڑھایا جا رہا ہے میرے دماغ کے اوپر سے جا رہا ہے، مجھے اس میں ذرا دلچسپی نہیں ہے، تو میں جان بوجھ کے اور میں نے جو ہے شرارتوں میں، اس میں لاپرواہی میں اور اضافہ کر دیا تاکہ ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ تنگ آ کے بولے بھائی گیٹ آؤٹ۔ اب یہ بچے کو سزا نہیں ہوئی ہے، یہ جو ہے اس کے کرتوتوں میں ایک اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سزا از اکول ٹو 0۔ نمبر 3 کہ ان کو مرغا بننے کو بولنے کا یا کوئی اور جسمانی سزا دینے کی۔ یہ سزائیں جو کئی بار تکلیف دہ ہوتی ہیں ان کا بھی رزلٹ کچھ نہیں آتا ہے، کیونکہ کئی بار کچھ، لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے سزا کا کانسیپٹ نکالا ہے، یہ بری بات ہے، کہ اس میں ہوا کیا تھا؟ 5% غیر ذمہ دار، انتہائی غیر ذمہ دار ٹیچرز ایسے تھے، 5%،
کہ جنہوں نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ سزائیں دی بچوں کو، لاپرواہی والی سزائیں دی بچوں کو، اور وہ سامنے بھی آ گئی. وہ 5% ہی ہوں گے، غلط عناصر آ گئے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس مقدس پیشے کا تقدس جو ہے وہ داغدار ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا کسی ٹیچر نے جو ہے وہ ڈسٹر اٹھا کے پھینکا، کچھ ایسے کہ آنکھ اس کی جو ہے وہ اس پہ ضرب لگی یا سر پہ مار لگی. کسی نے جو ہے وہ بہت زیادہ چھڑی سے دھلائی کر دی، بہت سخت سزا دی. یہ ایسے کچھ، حالانکہ اکا دکا ایسے کچھ واقعات ہوئے ہوں گے جس میں وہ ٹیچر کسی اور بنا پر ڈسٹرب ہوگا، اور کسی اور بنا پر ڈسٹرب ہونے والا اور اس چیز کو کلاس روم میں اس چیز کو برتنے والا میری نظر میں کوئی ٹیچر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ٹیچر ہی نہیں تھا، وہ ایک ڈسٹرب شخصیت تھی. اس نے سب وہ کر دیا، تو اس کے لیے یہ سزا جو آ گئی ہے. اب اس میں کئی ٹیچروں کو ابھی بھی ایک پسندیدہ ان کا مشغلہ ہے کچھ ٹیچروں کا کہ بھئی مرغا بنو، اور مرغا بھی ایسے نہیں، وہ ٹانگ کے اندر سے ہاتھ لے کر مرغا بنو اور 1 گھنٹہ مرغا بنے رہو. ارے جس چیز کو ہم لوگ 5-7 منٹ نہیں برداشت کر سکتے، اس کو بچہ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر برداشت کرے گا تو اس سزا سے آپ کو حاصل کیا ہے؟ یہ سزا تو ہو گئی، لیکن یہ سزا جو ہے وہ بھی از ایکول ٹو 0. اس کی ویلیو کچھ نہیں، 0. اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں. نمبر 4 سزا کیا ہے کہ بھئی 200 بار لکھ کے لے کے آ جاؤ کہ میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا. اب وہ 200 بار لکھ کے 400 بار لکھ کے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ کیا اس کی ہینڈ رائٹنگ سدھرنے والی ہے؟ کیا اس کی لینگویج اچھی ہونے والی ہے؟ کیا اس کے نالج میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے؟ 200 بار لکھیں یا 500 بار لکھیں، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ بلکہ وہ راستہ نکالے گا. وہ 50 بار خود لکھے گا، 50 بار اپنی باجی کو لکھنے بولے گا، 50 بار اپنے بھائی کو لکھنے بولے گا، 50 بار امی کو لکھنے بولے گا. آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے. 200 بار لکھے، ہاں لکھے. اس سے حاصل کیا ہوا؟ سزا تو ہو گئی، لیکن یہ سزا جو ہے از ایکول ٹو 0. تو پھر یہ سزا کیسی ہونی چاہیے اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور سزا کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ریمیڈی ہے، کیا علاج ہے سزا کے تعلق سے؟ نمبر 1 یہ کہ اس بچے کے جو اصل پرابلمز ہیں ان کو پہلے آپ سمجھو، اس کی جڑ تک جاؤ کہ اس کا اصل پرابلم کیا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ اتنی جو شرارت کر رہا ہے، جو اتنی غفلت برت رہا ہے، جو اتنی لاپرواہی کر رہا ہے، جس کو کچھ بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ آپ سزا اگر دیں گے اس کو کتنی سزا دیں گے، کس قدر سزا دیں گے؟ تھک جائیں گے آپ سزا دے ہوئے. اس کے اصل مسئلے کیا ہیں اس کو آپ سمجھیے. تو وہ بچہ جو ہے کہ کیوں غفلت برت رہا ہے، کیوں لاپرواہی کر رہا ہے، اس کو جب آپ سمجھیں گے تو وہ سزا جو ہے اس کی دینے کی شاید نوبت ہی نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ اس بچے کے اگر وہ پہلی بار دوسری بار ہے تو اس کو معاف بھی کر دیجیے کہ پہلی بار تم نے غلطی کی ہے، ہم اس چیز کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس سے جو ہے اس کا اپنا دل جو ہے ایک بڑا ہو جائے گا کہ مجھے ٹیچر نے میری غلطی تھی اس کو معاف کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ اس بچے کو جو شرارت کر رہا ہے، لاپرواہی کر رہا ہے، اس بچے کو پہلی صف میں، پہلی لائن میں، پہلی رو میں اس کو بٹھائیے. اس کی 2-3 باتیں ہو گئیں. ایک تو وہ آپ کی نظر میں رہے گا. بڑے بڑے کلاس رومز ہیں، 60 70 80 بچے ہیں، پیچھے کیا کر رہا ہے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اس کو اگلی بینچ سے بٹھائیے. اگلی بینچ کے بٹھا کر ایک فائدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ تھوڑا اکاؤنٹیبل ہو جائے گا. وہ اگر پیچھے بیٹھتا ہے تو آگے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حرکتوں سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو وہ ڈسٹرب بھی نہیں ہو جائے گا کیونکہ وہ پہلی بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے.
وہ آپ کے آئی کانٹیکس میں ہے، اور آئی کانٹیکس میں ہونے کی وجہ سے آپ پر اس کی پوری نظر ہے۔ ابھی آئی کانٹیکس کی بات کو ہم پہلے پورے کر دیتے ہیں۔ ٹیچروں کے آئی کانٹیکس یعنی ان کے نظروں میں کس طریقے سے آپ رہ سکتے ہیں، کہ نظروں میں رہنا یہ ایک بہت اہم ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے یا تو اوپر دیکھ رہے ہیں یا نیچے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو دیکھ ہی نہیں رہے، وہ جو ہے بچوں سے پورے کٹے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اوپر دیکھ کر جو ہے یا نیچے دیکھ کر آئی کانٹیکس ان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سزا پازیٹیو طریقے سے کیسی اور کیا ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے ہماری بات جاری رہے گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں ہم لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ ورتل القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی بات ہماری جاری ہے سزا کے تعلق سے، اور یہ کہ وہ جو بچے شرارتی ہیں، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو اگلی بینچوں میں بٹھاتے ہیں تو ان کے آئی کانٹیکٹس میں آپ رہیں گے، وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کے ساتھ جو ہیں وہ مشغول رہیں گے۔ سزا کی جہاں تک بات آتی ہے، اس میں ہر کسی کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ ہر ایک کا ایک پیمانہ ہے، ہر ایک کی ایک کیپیسٹی ہے، ہر ایک کی حدود ہیں، اور وہ وہاں تک ہی جا سکتا ہے۔ اس لیے سزا بھی ویسی ہونی چاہیے۔ ایک بہت حساس سینسیٹیو بچہ ہے، وہ اتنا حساس اتنا سینسیٹیو ہے کہ اس کو ذرا سا انسلٹ، ذرا سے سزا، اس کو اگر کھڑے بھی کرتے ہیں یا کوئی غلطی سے بینچ پہ کھڑے بھی کر دیتے ہیں تو وہ اپنے لیے بہت انسلٹ فیل کرتا ہے، اور پھر وہ سزا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سزا کو لے کے گھر پہ جائے گا، وہ اور سبوں کے سامنے بینچ پہ کھڑا کیا گیا اس کے دل میں بات بیٹھے گی وہ، اور اس طریقے سے وہ جب آگے جائے گا تو وہ سزا کا حاصل کچھ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا اس سے۔ تو ہر ایک کے لیے الگ الگ سزا کا پیمانہ آپ کا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ یہ کہ سزا کے لیے آپ ایک کچھ مقصدی فروٹفل کوئی بامعنی اس کو ہوم ورک دیجیے۔ میں ایسا نہیں کروں گا، 500 بار لکھ کے لے گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جس مضمون میں وہ کمزور ہے یا اگر اس کی املا صحیح نہیں ہے تو کوئی مقصدی ہوم ورک، کوئی پرپزفل ہوم ورک اس کو دیجئے، تو وہ ایک سزا بھی ہو سکتی ہے اور اس کی اصلاح کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ سزا جب آپ بچے کو دے رہے ہیں تو اس بچے کو جزا کا کانسیپٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کی کوئی اچھائی ہے، اس کی کوئی بہتری ہے، کبھی اسے تعریف کیجئے، کبھی اس کو واہ واہ کیجئے کہ ہاں تم نے یہ صحیح کیا ہے۔ آپ کے فریم میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہو جائے کہ یہ صرف سزا کے ہی مستحق ہے، یہ صرف سزا ہی کے لائق ہے، اور کوئی اچھا کام کرے تو آپ کے منہ سے کوئی تعریفی کلمات اس کے منہ سے کبھی نہیں نکلتے ہیں۔ تو اس سے جب آپ جزا نہیں دے رہے ہیں، اس کی ستائش نہیں کر رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں، تو سزا دینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ پھر ہم کو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور سزا کے تعلق سے ایک آخری بات جو آتی ہے وہ یہ کہ جو بچے غیر ذمہ دار ہیں، جو بچے شرارت کر رہے ہیں اور جو بچے اپنا کام برابر نہیں کر رہے ہیں، وہ ان بچوں کی ایک بنیادی بات سب میں کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سارے کے سارے بچوں کا وداؤٹ فیل ان سارے کے سارے بچوں کا ٹائم ٹیبل بگڑا ہوا ہے۔ وہ یا تو سرے سے کوئی ٹائم ٹیبل فالو ہی نہیں کر رہے ہیں، اگر کوئی فالو کرتے ہیں تو بگڑا ہوا ہے۔ تو اگر جس بچے کا ٹائم ٹیبل بگڑا ہوا ہے، جس کا کام ٹائم پہ نہیں ہو رہا ہے، جس کے سامنے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جس کے سامنے زندگی کوئی مقصد، کوئی خواب، کوئی نصب العین، کوئی گول، کوئی لکش کچھ نہیں ہے، اس کو آپ کتنا بھی سزا دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا ٹائم ٹیبل بگڑا ہوا ہے مطلب وہ بگڑا ہوا ہی رہے گا اور ہمیشہ بگڑا رہے گا۔ تو ٹائم ٹیبل بگڑا ہوا ہے، اس بچے کو سزا آپ کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس کے ٹائم ٹیبل کو بگڑے ہوئے اس ٹائم ٹیبل کو جوڑنا اور اس کو ایک نئے کانسیپٹ دینا، یہ ہر ٹیچر کا کام ہے۔ کہاں کہاں بگڑا ہوا ہے، کس طریقے سے بگڑا ہوا ہے، اس پر توجہ دینی پڑے گی۔ تو بات ہو رہی تھی سزا کے تعلق سے۔ سزا کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ
فرض کیجیے سزا دے رہے ہیں اپنے بچے کو گھر میں یا اسکول میں، یہاں پر ہم کو بہت باریکی سے سوچنا یہ کہ کیا آپ واقعی سزا دے رہے ہیں یا یہ خالی ایک ایگو کلیش ہے، یعنی ٹیچر اور بچہ یا ماں باپ اور بچہ، ان کی کوئی 20-20 میچ چل رہی ہے کیا؟ ان کی کوئی ایگو کلیش ہو رہا ہے، ان کے انا کا ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ آپ بولیں گے انا جو ہے وہ خالی ٹیچر میں ہوتی ہے، ماں باپ میں ہوتی ہے، یہ اتنا سا بچہ، اس میں ایگو کہاں سے آ گیا؟ بچہ چھوٹا بھی ہو تب بھی اس کا ایگو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، اس کا ایگو چھوٹا نہیں ہوتا ہے، وہ ایگو اس کا ہرٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جب ٹکراؤ کی پالیسی اپنائیں گے اور ایگو کلیش ہو جائے گا تو اس کے بعد میں جو ہے وہ سزا کسی طریقے سے کام نہیں آئے گی۔ سزا کے تعلق سے، اسے کانسیپٹ کے تعلق سے ہم جو ہیں اب سوالات کے سیکشن پہ آتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال اگر ہے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سزا سے بچوں میں بیجا خوف پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے سوال ہے کہ بھئی سزا ہم دے رہے ہیں لیکن اس کا نگیٹو ریزلٹ یہ آ رہا ہے کہ انوانٹیڈ بیجا خوف اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور خوف اگر پیدا ہو رہا ہے تو کیا پھر بچے کو سزا ہم نے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ پہلی بات تو میں بتاؤں آپ کو میں کہ خوف کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی بری علامت نہیں ہے۔ خوف یقیناً ہونا چاہیے۔ ہم انسانوں کے دلوں میں اگر خدا کا خوف نہیں ہو تو دنیا آزاد ہو جائے گی کچھ بھی کرنے کے لیے۔ تو خوف اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، خوف یقیناً ہونا چاہیے۔ تو بری چیز کیا ہے؟ اس کا نام ہے دہشت، ٹیرر۔ خوف یعنی فیئر، فیئر یقیناً ہونا چاہیے، لیکن دہشت یا ٹیرر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوف اگر ہماری سزا سے ہو رہا ہے تو وہ پازیٹیو سزا ہے، اور اگر ہماری سزا سے دل میں ایک دہشت پیدا ہو رہی ہے تو وہ 100% نگیٹو سزا ہے، اس کا رزلٹ کچھ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ خوف کا شکار ہے کہ دہشت کا شکار ہے، یہ کیسے پہچاننے کا؟ دیکھیے، کسی بھی بچے کو اگر سمجھنا ہے، اس کی دماغی کیفیت کو سمجھنا ہے، اس کی فطرت کو سمجھنا ہے، اس کے مزاج کو سمجھنا ہے، تو اس بچے کی رف کاپی کھول کے دیکھ لیجیے۔ رف کاپی جو ہے بچے کی وہ بولتا ہوا آئینہ ہوتی ہے۔ اپنے وہ جذبات جو گھر میں وہ ایکسپریس نہیں کرتا ہے، جو اسکولوں میں ایکسپریس نہیں کرتا ہے، جو ماں باپ نہیں جانتے ہیں، جو ٹیچرز نہیں جانتے ہیں، وہ رف کاپی کے آخر میں وہ لکھتا ہے۔ کبھی شعر و شاعری لکھتا ہے، کبھی بیل بوٹے گل بوٹے بناتا ہے، کبھی کیا لکھتا ہے، کبھی کیا لکھتا ہے۔ اب اسی میں دیکھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں پر اگر فرض کیجئے ایک بڑی سی بھیانک شکل بناتا ہے، بڑی بڑی مونچھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، غضبناک آنکھیں، بڑی بڑی مونچھیں، اور اس کے نیچے لکھتا ہے، ایسی تصویر کے نیچے لکھتا ہے ابو۔ مطلب سمجھ جاؤ کہ اس بچے کو ابو سے گھر میں دہشت ہے، خوف نہیں ہے، دہشت ہے، اس لیے ایسی غضبناک تصویر بنایا ہے اور اس کے نیچے ابو لکھتا ہے۔ تو وہ خوف نہیں ہے، وہ دہشت ہے، وہ نقصان دہ اس کے لیے، اس سے اس کی پرسنالٹی پہ کوئی پازیٹیو اثر نہیں پڑے گا، صرف اور صرف نگیٹو اثر ہی پڑے گا، اسی کے سائے میں رہے گا۔ وہ دہشت اس کے لیے اور اس کی شخصیت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا اس کے رف کاپی میں اگر لکھا ہوا ہے، فرض کی جیسی بھیانک کوئی تصویر، بڑی بڑی مونچھوں والی، غضبناک آنکھوں والی، اور اس کے نیچے لکھتا ہے وہ میتھمیٹکس کے ٹیچر، کسی بھی اسکول میں سب سے ناپسندیدہ شخصیت میتھس کا ٹیچر،
किसी भी स्कूल में जो बेजार रहते हैं वो मैथ्स के टीचर से, हालांकि वो मैथमेटिक्स से बेजार रहते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स हमारा दुश्मन नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला भी हमारा जानी दुश्मन है। इसलिए अब इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे को मैथमेटिक्स के टीचर से कुछ न कुछ शिकायत है, तो उस बच्चे को मैथमेटिक्स के टीचर का खौफ नहीं है, दहशत है। खौफ जो है वो बहुत पॉजिटिव सज़ा है, लेकिन दहशत जो है वो नेगेटिव सज़ा है और उससे कुछ हासिल नहीं होता है। और कोई सवाल किसी के जहन में आता है? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, सज़ा के मुतालिक सवाल है। जी, ये भूखा रखना, लकड़ी से मरम्मत करना या बांध कर रखना, ये सज़ा है कैसी है? सवाल ये है कि किसी बच्चे को भूखा रखना, बांध के रखना, या उसको लकड़ी से धुलाई करना, पिटाई करना, बेतहाशा मारना, ऐसा कान के नीचे, नाक के नीचे लाल हो जाए बिल्कुल। अब ये सज़ाएं जो हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, ऐसी सज़ा हमने देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मेरी नज़र में ये वहशियाना सज़ा एक वहशी को जाहिर करता है, इससे कोई मकसद हासिल नहीं होने वाला। भूखा रख के, धुलाई करके, मार पीट करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि इस किस्म की जो सज़ा है जो है, जैसे मारना पीटना वगैरह है, उससे वो इम्यून हो जाएगा, इम्यून यानी आदी हो जाएगा। जैसे अगर इस हाथ पर उसको 25 बार एक पट्टी से हमने मारे या छड़ी से मारे, अब ये उसका हाथ जो है, ये जो हिस्सा है वो आदी हो गया, इम्यून हो गया। अब 2 बार 4 बार उसको लग रहा है, लेकिन 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बाद में उसको वहाँ पर कुछ फील ही नहीं होगा, कितना भी पीटिए। वो जो उसका जिस्म का हिस्सा है, या पीठ पे मारे बहुत सारा, वो पीठ जो है उसकी आदी हो जाएगी उस मार की, या इम्यून हो जाएगी। अब उसको उसके बाद वो महसूस ही नहीं हो रहा है। आप देखते होंगे कि ऐसे कई मुजरिम होते हैं जो पुलिस की कस्टडी से जाकर आते हैं, मार खा के आते हैं, और फिर कई बार जाने को तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस की वो 3rd डिग्री जो ट्रीटमेंट है उसके भी आदी हो चुके हैं, उसके लिए कोई बुरी बात नहीं। और तीसरी बात ये सज़ा जो वहशियाना सज़ा है, ये माँ बाप की हार है, उसका ऐलान है कि हम हार चुके हैं, इसलिए सज़ा ऐसी दे रहे हैं। और आखिरी बात ये कि ऐसी सज़ा देने के बाद वो बच्चा जो है वो ज़िंदगी भर के लिए बागी बन जाएगा, बगावत पे आएगा। वो ये भूल जाएगा सज़ा किस लिए दी गई थी। उसको सिर्फ सज़ा याद रहेगी, लेकिन सज़ा किस लिए दी गई थी वो कभी याद नहीं रहेगा। तो ये निगेटिव इमेज ज़िंदगी भर उसके रहेगा। माँ बाप ने मुझे भूखा रखा था, क्यों? वो भूल जाएगा। माँ बाप ने मुझे बांध के रखा था, क्यों? वो भूल जाएगा। माँ बाप ने मुझे लकड़ी से धुलाई की थी, क्यों? वो भूल जाएगा। सबब भूल जाएगा, सिर्फ सज़ा याद रहेगी। और सिर्फ सज़ा याद रखना ये हमारा काम नहीं है, नुकसानदेह है बच्चे के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह या रब्बी या अल्लाह।